جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاکستان کے مردان حر نے بدر کی روایت کو زندہ کر دیا تھا۔ چونڈا میں پاکستان کے مجاہدین نے جنگ قادسیہ کی تاریخ کو دہرایا تھا۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی ہاتھی لائے تھے جن کی پیشانیوں اور سونڈوں پر لوہے کے ہول چڑھے ہوئے تھے اور ان کے پہلوؤں میں اور پیچھے زنجیریں لٹک رہی تھی۔ اس طرح ہاتھیوں کو بختر بند کیا گیا تھا۔ چونڈا میں دشمن کے جو ٹینک آئے تھے ان میں ایک 16ویں کیولری رجمنٹ تھی۔ اس کے ٹینکوں کا امتیازی نشان سیاہ ہاتھی تھا۔ ہر ٹینک کے آگے سیاہ ہاتھی کا اسکیچ بنا ہوا تھا۔ قادسیہ میں مسلمانوں نے ایرانوں کے بختر بند ہاتھیوں کو بری طرح زخمی کر کے بھگایا تھا۔ اس روایت کو مسلمانوں نے صدیوں بعد چونڈا میں تازہ کیا اور ہندوؤں کا آہنی غرور توڑ ڈالا۔ یہی کیفیت دوسرے محاذوں کی تھی۔ جنگ کا عروج تھا، شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فوجی ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی تھی۔ لاہور کے CMH میں تو زخمی کو کھڑا کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جن زخمیوں کو دوسری چھاؤنیوں کے ہسپتالوں میں بھیجا جا سکتا تھا انہیں بھیج دیا گیا۔ لیفٹیننٹ اقبال کو کھاریاں CMH میں بھیج دیا گیا۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہیں تھے، مزید آپریشن یا خون دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صرف مرہم پٹی کا کیس تھا۔ اس کی بینائی کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ اسے اب کسی بھی ہسپتال میں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ اس سے اگلے روز کا واقعہ ہے جب اکبر علی نے حاجرہ کو افضال کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا اور اسے گھر بھیج دیا تھا۔ دن کے 12 بجے کے لگ بھگ اقبال کا باپ، اس کی ماں اور بہنیں لاہور سے واپس آ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر عورتوں اور مردوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ صوبیدار اکبر علی کیپٹن طارق کو رپورٹ دے چکا تھا کہ حاجرہ یہی ہے اور اسے افضال کے غائب ہو جانے کا علم نہیں۔ کیا اس لڑکی کو یہاں بلا کر نہ پوچھا جائے؟ کیپٹن طارق نے کہا۔ ڈر کر بول پڑے گی۔ نہیں سر، اکبر علی نے کہا، اس معصوم لڑکی کو تھانے نہیں بلائیں گے۔ مجھے افضال کے غائب ہو جانے کی اس لحاظ سے خوشی ہے کہ یہ لڑکی اس سے بچ گئی ہے۔ صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، مجھے آپ کی باتوں سے کچھ شک ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ آپ کی خاص دلچسپی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو شاید احساس نہیں کہ کتنے بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، جس کا 5th کالم اور جاسوس ہمارے درمیان سرگرم ہیں۔ آپ کو میں انٹیلیجنس کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو آپ کی بٹالین میں واپس بھیج دوں گا اور آپ کو سیدھا فرنٹ پر بھیج دیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی فرنٹ پر بھیج دے۔ صوبیدار اکبر علی نے کہا، میں تھوڑی سی گستاخی کروں گا سر، آپ کی مرضی ہے، معاف کر دیں چاہے نہ کریں۔ آپ مجھے انٹیلیجنس کے قابل نہیں سمجھتے۔ کیپٹن طارق صاحب، آپ کی اتنی عمر نہیں جتنی میری سروس ہو چکی ہے۔ میں جس وقت انٹیلیجنس میں آیا تھا اس وقت آپ کے والد صاحب کی شاید شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ ابھی کتابوں کی باتیں کر رہے ہیں اور میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، میری بات سمجھنے کی۔ سر، اکبر علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر میرا کوئی بچہ زندہ ہوتا تو وہ آپ جیسا جوان ہوتا۔ کوئی بھی زندہ نہیں، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا تایا، میرے چچے اور میرے خاندان کے 18 فرد اس ملک پر قربان ہو چکے ہیں۔ آپ ادھر کے رہنے والے ہیں، پاکستان نے قربانی تو ہم سے لی ہے جو ادھر سے آئے ہیں۔ میں نے تو بریگیڈ کمانڈر صاحب سے عرض کی تھی کہ مجھے ریکال کیا ہے تو انفنٹری بٹالین میں بھی بھیج دیں۔ میں اس ہندو کے ساتھ حساب برابر کرنا چاہتا ہوں جس نے دھوکے میں میرے پورے خاندان کو شہید کر دیا تھا، مگر کمانڈر صاحب نہیں مانے۔ نہیں صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر 1947 میں صوبیدار اکبر علی کا پورا خاندان شہید ہو گیا تھا۔ کیپٹن طارق کا لب و لہجہ بدل گیا تھا اور اکبر علی کے متعلق اس کی رائے بدل گئی تھی۔ یہ نکرانی کشمیر کی مہاجر ہے سر، اکبر علی نے کہا، یتیم ہے، اکیلی ہے، کردار کی اتنی پکی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا، اگر آپ یہی بہتر سمجھتے ہیں تو میں
آپ سے اتفاق کروں گا۔ میں آپ کا مشکور ہوں سر، صوبیدار اکبر علی نے کہا۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوگا، ضرور کوئی واقعہ ہوگا سر۔ میں تو رات کو کم ہی سوتا ہوں۔ اللہ مددگار ہے صوبیدار صاحب، کیپٹن طارق نے کہا۔ لیفٹیننٹ اقبال کے ماں باپ پچھلے پہر کھاریاں چلے گئے۔ شمع نہ جا سکی کیونکہ اسے لاہور میں ہی بخار ہو گیا تھا۔ دوائیاں لینے کے باوجود بخار ذرا سا بھی کم نہ ہوا تھا۔ شمع کی چھوٹی بہن اور ہاجرہ شمع کے لیے گھر رہ گئی تھی۔ اقبال کھاریاں CMH پہنچ چکا تھا اور وہ افسروں کے الگ کمرے میں تھا۔ اس کے ماں باپ جب اس کے کمرے میں گئے، اس وقت کیپٹن عصمت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اقبال کی ذہنی حالت بالکل نارمل تھی۔ وہ کیپٹن عصمت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کمرے میں داخل ہوئے تو کیپٹن عصمت نے اسے بتایا۔ عصمت بیٹی، اقبال کی ماں نے کہا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ تم یہاں ہو۔ میرے بیٹے کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی۔ لیکن خالہ جان، کیپٹن عصمت نے کہا، میں ہر وقت ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی۔ مجھے تو 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی، کبھی کبھی دیکھ جایا کروں گی۔ ان کی آپ فکر نہ کریں، یہ تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی ایک آدمی یا ایک عورت ان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ کون رہے گا بیٹی؟ اقبال کی ماں نے کہا، شمع رہ جائے گی۔ کیپٹن عصمت نے کہا، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ 102 سے اوپر بخار ہے اسے۔ اقبال کی ماں نے کہا، لے دے کے ایک نوکرانی ہے، اس کو بھیج دیں۔ کیپٹن عصمت نے کہا، اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، فرش پر بچھانے کے لیے اسے گدا مل جائے گا۔ اقبال کے ساتھ کسی کا رہنا ضروری ہے، یہ چلنا پھرنا چاہے گا جو اس کے لیے ضروری ہے، کوئی ساتھ ہونا چاہیے۔ اقبال کی ماں کے آنسو نکل آئے۔ کیپٹن عصمت نے اسے اور اقبال کے باپ کو باہر لے گئی۔ اس کے سامنے رونا نہیں۔ کیپٹن عصمت نے کہا، اس کے ساتھ کوئی جذباتی بات نہ کرنا، اسے اس معذوری کا احساس نہ دلانا۔ خالہ جان، بڑی بڑی تلخ حقیقتیں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت مطمئن ہے، بلکہ خوش ہے کہ اس نے ملک کی خاطر قربانی دی ہے۔ اس کی اس خوشی کو قائم رہنے دیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گی کہ آپ ہر روز نہ آئیں، ورنہ اس کے اندر محرومی اور معذوری کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس کے ماں باپ ہیں، آپ کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کریں، منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی ہے جو اس کے جذبات کو مجروح کر سکتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں اور واپس چلے جائیں۔ وزیرآباد دور نہیں، یہ قریب ہی تو ہے۔ رات کو نوکرانی کو ان کے پاس چھوڑ جائیں۔